اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریقے کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا۔ یہ اس لیے کہ اس نے 2 فرائض ادا کیے، ایک اللہ کی عبادت کا فرض ادا کیا، دوسرا اپنے آقا کی اطاعت کا جو شرعاً اس پر فرض تھی، اس لیے اس کو 2 گنا ثواب حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی غلام یا کسی بھی شخص سے یہ نہ کہے اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی، بلکہ یوں کہے میرا چھوکرا میری چھوکری میرا غلام۔ رب کا لفظ کہنے سے منع فرمایا، اسی طرح بندہ بندی کا، تاکہ شرک کا شبہ نہ ہو، کیونکہ ایسا کہنا مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اس کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا صرف وہی حصہ اس کی طرف سے آزاد ہو کر رہے گا۔ اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں عبد کا لفظ غلام کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا، بس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اسے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ دوسرا، ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اسے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، اسے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ چوتھا، غلام اپنا آقا کے مال کا حاکم ہے اور اسے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس جان لو تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس روایت میں بھی غلام کے لیے لفظ عبد اور آقا کے لیے لفظ سید کا استعمال ہوا ہے۔ اس طرح مجازی معنوں میں ان الفاظ کا استعمال کرنا درست ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصد ہے کہ جس کے تحت یہاں آپ یہ جملہ روایت لائے ہیں، ان الفاظ کا استعمال منع بھی ہے جبکہ حقیقی معنی مراد لیے جائیں، اور یہ اس میں تطبیق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جزا دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔